حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ یہاں پر حضرت محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیاری بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے تو فوراً امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گود میں بیٹھ گئے اور ان کے جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ تو وہ جبریل تھے، سرکار کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ حضور بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے جبریل، میرے صحابی دہیہ جب بھی میرے پاس آتے تو میرے نواسوں کے لیے تحفے لاتے، آج آپ آئے مگر ان کو کچھ نہیں دیے، اس لیے وہ آپ کے جیب ٹٹول رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام فوراً واپس گئے جنت اور جنت سے تحفے لے کر آئے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک تو خواب کی وحی ہوتی، خواب میں بتایا جاتا، فرشتے کی آواز آتی، یہ دوسرا طریقہ ہے، فرشتہ خود انسان کی شکل میں آتا، یہ تیسرا طریقہ ہے، اور جبریل فرشتے کی شکل میں آتے، یہ چوتھا طریقہ ہے، اور پھر پانچواں طریقہ جس کو یہاں چوتھے طریقے کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے وہ کہ وحی کی آواز آتی، آواز سلسلۃ الجرس کی ہوتی، یا پھر مکھی کے بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی، یا پھر فرشتے کے پروں کی آواز ہوتی، یا پھر اس کا معنی یہ ہے جیسے کہ کوئی بڑے پتھر کی چٹان پر موٹی زنجیر ڈال کر آہستہ سے کھینچنے میں جو آواز آتی ہے ویسی آواز محسوس ہوتی، وحی نازل ہوتی۔ تو یہ وحی کے نزول کے بارے میں اتنی تفصیلات ہیں، یہ تفصیلات ختم نہیں ہوئی، میں بالکل مختصر کر کے آپ کے سامنے جو ضروری بات سمجھ میں آ سکتی ہے آسانی سے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اپنے دل کے اشارے کے پیچھے نہیں، نبی کے حکم کے پیچھے چلنا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں تو غلط مطلب لوگ نکال لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راست بغیر جبریل کے حضور کو اپنا پیام دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی یہ بات ہے آپ لے لیجئے، جبریل کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کب ہوا؟ معراج کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں، پہلے 50 بعد میں 5 ہوئی، تو یہ نمازیں جو فرض فرمائی، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، زکوٰۃ فرض ہے جبریل کے واسطے سے، روزہ فرض ہے جبریل کے واسطے سے، حج فرض ہے جبریل کے واسطے سے، نماز ایک ایسا فرض ہے جو اللہ نے سیدھا اپنے نبی کو دیا، جبریل کو واسطہ نہیں بنایا۔ عبادت نماز، اسی لیے اس کو افضل ترین عبادت کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورتی پسند، اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو حضرت جبریل بھی خوبرو انسان کی شکل میں آتے، حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب انسان کی شکل میں آتے، کبھی اکثر ایسا ہوتا کہ عام انسان کی شکل میں آتے، جس کی کوئی بھی شکل و صورت ہوتی لوگ پہچانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے، نہ پہچاننے والے لوگوں کی شکل میں بھی آتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی حدیث ہے کہ ایک شخص آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 3 سوال کیے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مدینے کے وہ تو نہیں تھے اس لیے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے، مگر وہ مسافر بھی نہیں دکھ رہے تھے کہ نہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، نہ ان کے قدم پہ کوئی گرد و غبار تھی، تو وہ اجنبی بھی تھے اور پہچان کے بھی نہیں تھے۔ جب وہ جانے لگے، 3 سوال کیے، حضور نے 3 سوال کے جواب دیے۔ جب وہ جانے لگے تو حضور نے فرمایا اے عمر جانتے ہو کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا؟ تو سرکار نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام ہے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ ہم کیا کیا معلومات رکھتے ہیں؟ دنیا کی ہر گندگی کی معلومات، ہر اچھائی کی معلومات، اور دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، کس طریقے سے نازل ہوتی اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں، عمریں گزر رہی ہے مگر کوئی معلومات نہیں۔ یاد رکھیے علم ایمان ہے، علم ایمان ہے، دین کے بارے میں اگر معلومات جتنی زیادہ ہوں گی ایمان اتنا تازہ ہوگا، کیونکہ جتنی معلومات ہوگی اتنا یقین بڑھے گا، جتنا یقین بڑھے گا اتنا ایمان بڑھے گا، تو ایمان کو اگر پختہ کرنا ہے تو دین کی معلومات زیادہ رکھنا ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। मोहतरम हाज़िरीन मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वानात पर पिछले कई जुमा से आप हज़रात जुमा में ख़िताब समाअत कर रहे हैं। आज सीरतुन नबी के तसलसल में एक ख़ास उन्वान है वही और उसके अक़साम, जिसको मरातिब वही कहते हैं। वही का माना होता है अल्लाह तबारक व तआला अपना पैगाम अपने नबी ख़ास बंदे रसूल को फ़रिश्ते के ज़रिए किसी और तरीक़े से पहुँचा दे तो उसको वही कहते हैं। यानी कलाम इलाही पयाम खुदाबंदी नबी व रसूल तक पहुँचाने का नाम वही है। हाज़िरीन, दुनिया में 1,24,000 अम्बियाई किराम आए हैं। हर नबी तक अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुँचाया है। अगरचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने 313 रसूलों पर 104 किताबें उतारी, लेकिन बाकी सब जितने नबी हैं वो भी उन्हीं अम्बिया के नाजिल की हुई किताब पर अमल करते और करवाते थे जो उनसे पहले किसी नबी पर नाजिल हुई थी, किसी रसूल पर नाजिल हुई थी। वही का ये दीन इस्लाम में माना है, असल माना वही का यही है। इसके अलावा वाउहाया वहयुन, वहयुन का माना होता है इशारा करना। इसका लफ्ज़ी माना है इशारा करना, हुक्म देना। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को जो पैगाम अता फ़रमाया उसके बारे में भी फ़रमाया कि हमने वही नाजिल की। और इसी तरह शहद की मक्खियों को भी अल्लाह ताला ने जो हुक्म अता फ़रमाया उसको भी अल्लाह ताला ने वही फ़रमाया। सूरह नहल में रब ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला शहद की मक्खियों पर भी वही फरमाता है, यानी उनको हुक्म देता है। तो वही का एक माना इशारा है और वही का दूसरा माना हुक्म देना है, और वही का दीन इस्लाम में असल माना है अल्लाह ताला अपना पैगाम नबी को अता फ़रमाए, इसको वही कहते हैं। हाज़िरीन, अम्बियाई किराम के अलावा किसी भी शख्सियत पर वही नाजिल नहीं होती। अगर कोई दावा करे कि मुझ पे वही उतरती है आज के दिनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद या हुजूर के ज़माने में, तो वो काफिर है। सिवाय प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई दावा नहीं कर सकता क़यामत तक, उसके बाद भी, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस तरीक़े से नाजिल होती थी, इसकी क्या तफसीलात हैं। ये सीरत नबी का एक पहलू है और एक उन्वान है। तो इसके बारे में तफसीलात इंशाअल्लाह ताला हम अहादीस पाक वग़ैरह के और उलमाए दीन के अक़वाल की रोशनी में बयान करेंगे। हाज़िरीन, पहले ये समझ लीजिए कि नुज़ूल वही से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते थे। ये बात पिछली मरतबा आप हज़रात ने समाअत की थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते थे। क्यों? इबादत के लिए। तन्हाई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। तो पता चला कि मोमिन अक्सर तन्हा रहना चाहिए। हमेशा लोगों में घिरा रहना उसके लिए फ़ायदा बख्श नहीं है, ज़्यादा तन्हा रहना उसके लिए फ़ायदा बख्श है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई आपको पसंद थी, इसीलिए गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते थे। कभी 3, कभी 7, कभी 9 दिनों का और कभी 1 महीने का तकरीबन आप तोशा लेकर तशरीफ़ ले जाते थे। और वो कितना होता? बयान किया गया कि सत्तू होता जिसको बगल में छुपाया जा सके। हाँ, कभी हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते तक तशरीफ़ ना लाते तो आप ख़ुद खाना तैयार करके गारे हिरा तशरीफ़ ले जाती थी
اس زمانے میں اتنا اونچا پہاڑ آپ تنہا خاتون چڑھا کرتی تھی اور حضور کی خدمت میں جاتی تھی۔ خیر، تو اس دوران میں وحی کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا، نزول وحی کا سلسلہ اس درمیان شروع ہوا جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال تھی۔ حاضرین، علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر کی 40ویں سال کا جو وقت ہوتا ہے یہ انسان کے عقل کامل ہونے کا وقت ہے، یعنی 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل کامل ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ 40 سال کی عمر میں عقل کامل ہو تو غالباً 70-80 سال تک تو عقل اچھی رہے گی، تو اس وقت تک تو لوگوں کو کام کرنے دینا چاہیے۔ 40 سال سے پہلے کا جو وقت ہے وہ ترقی کا وقت ہے۔ اصلیت عقل کی بلندی 40 سال کی عمر میں آتی ہے، اس کے بعد باقی رہتی ہے، پھر ایک عمر کے بعد ڈھلنے لگتی ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام وحی لے کر تشریف لاتے۔ جو وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے تقریباً 7 طریقے، 7 قسمیں۔ ایک ہی طریقہ نہیں ہے وحی نازل ہونے کا کہ جبریل آئے اور پیام پہنچا دیا، بس اتنی بات نہیں ہے، 7 طریقے ہیں۔ بعض حضرات نے اسے 10 بھی بیان فرمایا۔ خیر، وہ 10 میں سے 3 کو 7 میں شامل کر لے سکتے ہیں، 7 قسمیں بنتی ہیں۔ کیا کیا طریقے ہیں؟ سب سے پہلے کہ وحی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگلے دن کا حال، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا فرمانا ہے یا کل کے حالات میں کیا ہونے والا ہے، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں رؤیا صالحہ یا رؤیا صادقہ، مطلب سچے خواب۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب پڑھتے تھے، اور جو خواب حضور رات میں دیکھتے اگلے دن وہ ہوتا تھا، یا پھر اگلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی خواب کے مطابق حکم فرماتے۔ ایسا ہوتا کہ کل اے نبی آپ کو کل یہ حکم دینا ہے، خواب میں بتا دیا جاتا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن وہ کام انجام دیتے، وہ بات فرماتے، وہ حکم فرماتے۔ اس کو رؤیا صادقہ کہتے ہیں، سچے خواب۔ وحی کی ایک قسم ہے سچے خواب۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایک مومن جب خواب دیکھتا ہے تو 46% اس میں سچائی ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے والے کے طبیعت، سچائی وغیرہ کے اعتبار سے ہے۔ اب ہر خواب بھی مراد نہیں ہے، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان دن بھر کرتا ہے وہ نظر آتے ہیں، اضغاث احلام کہتے ہیں اس کو۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو جو خواب حقیقت پر مبنی یا جو خواب سچے ہوتے ہیں وہ 46واں حصہ ان کا ہوتا ہے نبوت کا، یعنی نبوت میں 100% سچائی ہے۔ نبوت 100% سچی باتیں نبوت میں ہوتی ہے، تو مومن کے خواب میں 46% سچی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہر آدمی کو ہر خواب بھی بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب ایک آسان طریقہ ہے، خواب اگر اچھا نظر آئے تو دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کر دے، خواب اگر برا نظر آئے تو فوراً دعا کرے اللہ اس کے شر سے بچا۔ جب یہ دعا کریں گے خواب کا اثر ختم ہو جائے گا۔ برا خواب دیکھیں تو فوراً یہ دعا کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ بائیں طرف تھوڑا سے پلٹ جائیں، جب بھی نیند سے جاگیں یا جب بھی خواب دیکھیں بائیں طرف پلٹ جائیں اور آہستہ سے تھوک کے چھینٹے گرائیں، تھو تھو کہیں، تو وہ خواب کا اثر باطل ہو جاتا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اگر برا خواب ہے۔ حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں سچے خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تسلسل میں نظر آتے تھے، ورنہ نبی کا ہر خواب، ہمارے آقا کا ہر خواب سچا ہے۔ ایسا نہیں ہے بعد میں سچے خواب نہیں تھے، پہلے سچے خواب نہیں تھے، سرکار جو خواب دیکھے وہ سچائی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی دیکھیے کہ خواب وہ دیکھتے ہیں جو سوتے ہیں، خواب وہ دیکھتے ہیں جو سوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند ہی نہیں آتی، غلبہ مطلب غفلت نہیں ہوتی، حضور آرام فرماتے،
سرکار فرماتے ہیں میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے. تو پھر حضور کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، تو دل بھی غافل ہو جائے تو خواب نظر آتا ہے. خواب میں ہوتا کیا ہے؟ دراصل انسان کی روح سیر و تفریح کو نکل جاتی ہے، تو وہ جہاں جاتی ہے، جو کام کرتی ہے وہ نظر آتا ہے. کبھی نظر آتا، کبھی نہیں آتا. یہ ہے اصل خواب. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی بیدار رہتا ہے. صرف روح نہیں بلکہ جسم پاک بھی بیدار رہتا ہے. تو سرکار کے خواب پہلے بھی سچے ہیں، بعد میں بھی سچے ہیں، لیکن وحی کے تسلسل میں جو آگے وحی آنے والی ہے وہ خواب میں نظر آتی، جو ہونے والا ہے وہ خواب میں نظر آتا ہے. اس اعتبار سے سچے خواب کہے جا رہے ہیں. یہ ایک طریقہ رہا وحی کے نزول کا. اس کے بارے میں اور ایک اہم بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. حقیقت میں تو آتے تھے، لیکن خواب میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آتے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کرتے، گلے ملتے، اور آپ کو 3 مرتبہ اچھی طرح اپنے سینے سے لگا لیتے، قوت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیتے. پھر سورہ اقرا جب نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ حقیقت میں اترنے سے پہلے خواب میں بھی حضرت جبریل نے ویسے ہی عمل کیا تھا جو آگے ہونے والا ہے. کل کیا ہونے والا ہے سرکار کو خواب میں بتا دیا گیا تھا، اور حضرت جبریل نے یہی کہا تھا اقرا، 3 مرتبہ اقرا. پھر اقرا بسم ربک الذی خلق کہا تو حضور نے جب پڑھا تھا پوری کلام مجید. تو اس طرح خواب میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو پہلے ہی دیکھا، بعد میں ویسے ہی نظر آیا. تو یہ وحی کا ایک طریقہ ہوا. اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، ان کو خاتم الاولیاء بھی کہتے ہیں، خاتم الولایت بھی ان کو کہا جاتا ہے. بڑے پائے کے بزرگ ہیں، کشف اور مشاہدے کے شہنشاہ ہیں، اور آپ نے ہزاروں عالموں کی سیر کی. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کس کس منزل پر گئے تھے، کہاں تھے، کیا بات ہوئی، وہ سب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. مشاہدے کی کیفیت تھی. تو وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تو نبیوں کا طریقہ یہ تھا کہ نزول وحی کے وقت میں زمین پر چت لیٹ جاتے تھے، زمین پر چت لیٹ جاتے تھے. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تو اس کی وجہ آپ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کا وارد ہونا، ورود الہی آتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، خالق ہے، رزاق ہے، مہیمن ہے، قہار ہے، ستار ہے. ایسے ہی اللہ کی ایک صفت ہے قیوم. قیوم کا معنی وہ جو خود سے قائم ہے اور وہ جس کے دم سے سارا جہاں قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کا ورود ہونے لگتا ہے. جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان کی روح یعنی نبی کی روح اس صفت کی طرف راغب ہو جاتی ہے، جسم سے روح کی توجہ ہٹ جاتی ہے. جب وحی نازل ہوتی ہے تو نبی کی روح اللہ کی صفت قیومیت کی طرف راغب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اب جب روح کی توجہ جسم سے ہٹ جائے، کھڑے ہونے کی کیفیت نہیں رہتی، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ اپنی اصلیت پر آتا ہے. اصلیت کیا ہے؟ زمین پر لیٹنا. اسی لیے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو لیٹے ہوئے رہتے ہیں، لیٹے ہوئے رہتے ہیں. یہ کیفیت آ جاتی ہے. اسی لیے وحی نازل ہونے کے وقت میں انبیاء کرام زمین پر لیٹ جاتے تھے. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے، اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں. حاضرین کرام، یہ ایک طریقہ رہا وحی کا. دوسرا طریقہ، یہ باتیں میں جو عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ہر جمعہ یہ بتا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان یہ ایسا عنوان ہے کہ ایک ایک عنوان پر آپ ایک ایک 2 سال تک کہہ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اتنا لکھا گیا ہے. اب مثال کے طور پر اب فی الحال میرے کہنے کے مطابق قریب 70 صفحات
यहाँ पर मौजूद है, अरबी ज़बान की 70 सफ़ात है। एक एक सफ़े पर तकरीबन 20 सतर है। तो इस तरीके से वही के मुतालिक इतना लिखा हुआ है एक किताब में। अब हर किताब में क्या क्या लिखा हुआ होगा आप अंदाज़ा कर लीजिए। इतने सफ़ात की पूरी गुफ्तगू तो हम एक जुमा में नहीं कर सकते। तो चंद ख़ास बातें हम आपके गोशे गुजार करेंगे ताकि हमको मालूम हो कि हमारा ताल्लुक़ किस दीन से। हम क्या समझ रहे हैं ये दुनिया बस यही है, इंटरनेट में घुसे तो घुसते जाओ घुसते जाओ घुसते जाओ। इंटरनेट ही नहीं है ऐसी चीज़ के जिसमें चले गए तो अंदर ही जाते। दीन भी ऐसी ही चीज़ है। यहाँ पे एक मरतबा झांकेंगे फरिश्ते अंदर खींच लेते, फिर बाहर निकलने नहीं देते। कोशिश तो करना चाहिए कुछ मालूमात करने की, जानने की। दीन में हमारे कितनी मालूमात हैं, समंदर है, बेकिनारा समंदर। तो वही के मुतालिक एक तरीक़ा तो ये रहा। दूसरा इरशाद फरमाया कि आवाज़ आती हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन वो फरिश्ते की आवाज़ होती, फरिश्ता नज़र नहीं आता। फरिश्ते की आवाज़ होती मगर फरिश्ता नज़र नहीं आता। वो फरिश्ता कौन था जिसकी आवाज़ आती थी? तो बाज़ उलमा ने कहा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, और बाज़ ने फरमाया हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। और ये बात सही है कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। यानी हज़रत जिब्रील की नौकरी और आपकी ड्यूटी वही लाने की शुरू होने से पहले अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया था। पहले पहले वो वही लेकर आते थे हुजूर की खिदमत में। और ये कोई मतलब हवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाज़ाब्ता रिवायतें हैं, सीरत की क़दीम किताबों में लिखा हुआ है। अलबत्ता वो फरिश्ता नज़र नहीं आता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फरिश्ते को देखते नहीं थे, सिर्फ आवाज़ सुनते थे। लेकिन कोई शक और शुबे की बात नहीं रहती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन है और होता था कि ये फरिश्ता है, अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। ऐसे ही जैसे कि हाजिरीन, एक मिसाल देने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुसलमान घराने में जिन बच्चों की परवरिश होती है, जब तक उनको समझाया नहीं जाता तब तक न बुत परस्ती के बारे में मालूम होता है, न झूठ के बारे में मालूम होता है, न धोखे के बारे में पता चलता है। जब देखते हैं माहौल और उनको प्रैक्टिकल नज़र आता है, महसूस होता है, तब वो बच्चों को समझ में आता है कि अरे ऐसा भी करते। माँ बाप अगर ऐसा ना करें, घर का माहौल अच्छा हो, तो बच्चे नेक माहौल में परवरिश पाते हैं। फिर भी मुसलमानों के बच्चे बिगड़ने का अंदेशा भी है, लेकिन अंबिया की परवरिश अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो किसी लम्हा अल्लाह के रास्ते से हट नहीं सकते। रब तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाता है। तो उनको यकीन होता है, जैसे हम मुसलमानों के बच्चों को यकीन होता है कि हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ना है, अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी है, नाम मुबारक हुजूर का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल है। रसूल किसको कहते हैं बच्चों को मालूम तो नहीं होता, मगर इतना जानते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं हुजूर। तो ये जो बचपन से तरबियत हमारे पास होती है, इसमें किसी को शक होता है? बच्चों को शक होता है? किसी बात का शक नहीं होता। अब समझ लीजिए कि नबी को पहले से मालूम होता है कि वो नबी है, जैसे हमारे बच्चों को मालूम होता है कि हम मुसलमान हैं। तो नबी को अपनी नबूवत का इल्म पहले से होता है, नबी को फरिश्तों का इल्म पहले से होता है, नबी को अल्लाह ताला का इल्म भी पहले से होता है। हमको बताया जाता है कि अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, लेकिन नबी पहले से जानते हैं। तो ये कैफियत होती है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि ये फरिश्ता है, फरिश्ते की आवाज़ आ रही है। तो ये वही के तसलसल का दूसरा तरीक़ा है। तीसरा तरीक़ा ये है कि फरिश्ता कलाम इलाही लेकर आता है। वही किस तरीक़े से नाजिल होती है? दो बातें हुई। ये तीसरी बात, फरिश्ता अल्लाह का कलाम लेकर आता है, मगर फरिश्ते की शक्ल में नहीं, इंसान की शक्ल में लेकर आता है। ये भी एक तरीक़ा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अच्छा ये वही लाने वाले सिर्फ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। जब दिखने का मामला शुरू हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लाने लगे। आपसे पहले हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम वही लाने के लिए मुकर्रर थे, मगर नज़र नहीं आते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम
اپنی صورت میں فرشتے کی صورت میں آتے تھے یا پھر انسان کی صورت میں آتے تھے یا پھر جبریل اپنی اصلی شکل میں آتے تھے؟ تو جبریل علیہ السلام کے وحی لانے کے گویا 3 طریقے ہوئے. پہلے 2 طریقے، اب یہ 3 جملہ 5 ہو گئے. اب یہ 5 کے بعد بچے ہوئے 2 ہیں. اب اس کی تفصیلات میں عرض کروں گا. بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں کیسا آتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو نور ہے، اور نور انسان کیسے بن سکتا؟ جب آپ انسان بنے تو پھر نور نہیں تھے کیا؟ اگر نور ہے تو پھر انسانی لباس کیسا؟ تو حاضرین، اس کو بزرگان دین نے، علماء دین نے، سیرت نگار حضرات نے اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ مثال کے طور پر، ایک مثال دے کر، مثال کے طور پر ایک غیبی مخلوق ہے، فرشتہ ایک غیبی مخلوق ہے، نظر نہیں آتا، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ پہلے اپنی نورانی صورت میں آتے ہیں، پھر انسانی صورت حضور کے سامنے اختیار کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ بشریت کا لباس پہن لیتے ہیں. اب یہ کیسا پہنا جاتا؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج کل ایسا نہیں ہو رہا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے، کوئی دوسرے آدمی کی شکل صورت سو پہن لیتا ہے، نیچے سے اوپر تک دکھتا وہی ہے، وہی دکھتا ہے، رہتا کچھ اور ہے، مگر اوپر سے جو پہن لیا وہ دکھتا ہے. تو فرشتہ بھی پہلے، یعنی جبریل علیہ السلام پہلے حضور کی خدمت میں نورانی صورت میں آتے، پھر بشری شکل اختیار کر لیتے. اس کی وجہ سے فرشتہ انسان نہیں بن جاتا اور انسان کو فرشتہ نہیں کہتے. ایسی صورت میں وہ دونوں کا مجموعہ ہو جاتے ہیں، یعنی نور اور بشر کا مجموعہ، شکل بشریت کی، حقیقت نورانیت کی. اس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب انسان کی شکل میں آتے، کبھی اکثر ایسا ہوتا کہ عام انسان کی شکل میں آتے، جس کی کوئی بھی شکل و صورت ہوتی لوگ پہچانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے، نہ پہچاننے والے لوگوں کی شکل میں بھی آتے تھے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی حدیث ہے کہ ایک شخص آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 3 سوال کیے. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مدینے کے وہ تو نہیں تھے اس لیے کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں تھے، مگر وہ مسافر بھی نہیں دکھ رہے تھے کہ نہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، نہ ان کے قدم پہ کوئی گرد و غبار تھی، تو وہ اجنبی بھی تھے اور پہچان کے بھی نہیں تھے. جب وہ جانے لگے، 3 سوال کیے، حضور نے 3 سوال کے جواب دیے. جب وہ جانے لگے تو حضور نے فرمایا، اے عمر جانتے ہو کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا. تو سرکار نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام ہے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. تو پتا چلا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، وہی لے کر بھی آتے ہیں. حاضرین کرام، حضرت جبریل علیہ السلام اکثر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں آتے تھے. دہیہ ایک صحابی کا نام ہے، ایک صحابی ہے، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حسین اور خوبرو تھے، اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورتی پسند، اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. تو حضرت جبریل بھی خوبرو انسان کی شکل میں آتے تھے. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی تھے کہ دور جاہلیت میں جب بازار میں تجارت کے لیے نکلتے تو عرب کی عورتیں انہیں دیکھنے کے لیے گھر کے باہر نکلتی تھی. جس گلی سے گزرتے عورتیں باہر نکلتی تھی، دہیہ جا رہے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے، اور جب دیکھتے ان کو تو ان کا غم بھول جاتے، بھوک بھول جاتے، پیاس بھول جاتے. اور یہی کیفیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب باہر آتے، عرب کی عورتیں دروازوں کے باہر نکل کے ٹھہر جاتی تھی اور آپ کو دیکھتی رہتی تھی. سرکار کے والد محترم بھی اتنے حسین خوبرو تھے. تو اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں آتے تھے. یہاں پر حضرت محدث دکن سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیاری بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے
تو فوراً امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی گود میں بیٹھ گئے اور ان کے جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے. تو وہ جبریل تھے. سرکار کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ حضور بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا جبریل میرے صحابی دہیا جب بھی میرے پاس آتے تو میرے نواسوں کے لیے تحفے لاتے. آج آپ آئے مگر ان کو کچھ نہیں دیے, اس لیے وہ آپ کے جیب ٹٹول رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام فوراً واپس گئے جنت اور جنت سے تحفے لے کر آئے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. حاضرین کرام, وحی کے اس تسلسل کے متعلق یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ یہ تو 3 قسمیں ہوئی جس طریقے سے وحی نازل ہوتی. چوتھی اور ایک قسم ہے. چوتھی قسم یہ ہے کہ وحی نازل ہوتی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ فرشتہ آتا, نہ آواز آتی, نہ خواب میں بتایا جاتا. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس کہتے ہیں اس کو, یعنی گھنٹی سی آواز, گھنٹی جیسی آواز, گھنٹی کی آواز نہیں, گھنٹی جیسی آواز. اب یہ گھنٹی سے کون سی گھنٹی مراد ہے؟ یہاں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, فتنوں کا دور ہے. دین اسلام کی کوئی بھی بات بیان کرے تو لوگوں کچھ اور مطلب نکال لیتے, اور بہت سارے لوگوں کو گانے بجانے کا موقع مل جاتا. دیکھو وہی بھی آئی تو گھنٹی کی آواز میں آئی, پھر گانا بجانا منع کیسا ہو سکتا؟ جس نبی پر وہی نازل ہوئی گھنٹی کی آواز میں, گھنٹی سی آواز میں, وہ نبی فرما رہے ہیں گانا بجانا حرام ہے. تو کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے کیا حرام ہے, کیا ناجائز ہے, کیا جائز ہے؟ تو یہ بہانے نہیں تراشے جا سکتے. اپنے دل کے اشارے کے پیچھے نہیں, نبی کے حکم کے پیچھے چلنا ہے. تو ہم مسلمان ہیں, تو غلط مطلب لوگ نکال لیتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے گھنٹی جیسی آواز ہوتی. کس گھنٹی جیسی؟ تو ایک بڑے شہر مکہ کے بڑے مفتی گزرے ہیں, قریب 200-250 سال پہلے کے بزرگ ہیں, حضرت علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ. آپ اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ پچھلے دور میں ایسا ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے, بہت سارے گاؤں میں ہوتا ہے, جو لوگ بیل وغیرہ پالتے ہیں اور کھیتیوں کی طرف لے جاتے ہیں, راتوں میں غلہ کاٹ کے لاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, خاص طور پر رات کے وقت میں بیل کے گلے میں گھنٹیوں کی ایک پٹی باندھ دیتے ہیں. 6-6, 7-7 گھنٹیاں ہوتی ہیں ایک طرف. جب بیل چلنے لگتا ہے تو پورے گھنٹیوں کی آواز ایک ساتھ آتی ہے, اور وہ آواز دور سے بہت اچھی معلوم ہوتی, اور ایسی کہ غیر منقطع متسلسل ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ آواز آتی, بڑی پیاری آواز ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ویسی آواز آتی, اس کی آواز آتی نہیں, ویسی آواز آتی. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سنا کیا ہے, وہ سنا رہے ہیں. وہی کی آواز ہم نے سنی ہے, نہ سن سکتے ہیں, نہ ہمت ہے, نہ طاقت. نیز تو نابود ہو جائیں گے اگر ایک آواز بھی وہی کی سنے, ختم ہو جائیں گے. کیفیت اتنی نہیں ہو سکتی ہماری. لیکن کیا سنے ہیں وہ سمجھانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر صحابہ کرام سے بعض تابعین نے پوچھا, بعد والے حضرات نے, کہ حضور کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی کا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا ہے, کیسے ہیں؟ صحابہ کرام کیا فرمائے؟ بعض صحابہ کرام نے فرمایا ایسے جیسے کہ سورج نکلتا ہے. سورج جب نکلتا ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ پیارے آقا تشریف لائے تو وہ منظر ہوتا ہے. بعض صحابہ کرام فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند. بعض صحابہ کرام فرمایا جیسے تلوار چمکتی ہے حضور کا چہرہ ویسا چمکتا ہے. جس کو جیسا سمجھ میں آئے ویسا بیان کیے, لیکن مثال دے کے سمجھائے نا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حضور چہرے تلوار کے جیسے یا سورج کے جیسے ہیں یا چاند کے جیسے ہیں, ایسے نہیں. سورج چاند تو آپ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے, ایک حصہ ہے نور کا. ایسے ہی گھنٹی جیسی آواز, کیونکہ جو چیز دیکھے ہیں اسے بتا کر سمجھایا جاتا ہے اس بات کو جو نہیں دیکھے. تو جو سنے ہیں اس کی مثال دے کر حضور سمجھا رہے ہیں جس کو نہیں سنے. اب اس کا غلط مطلب نہیں نکال لینا. ہو سکتا میری آواز دور تک بھی جائے, بعد میں لوگ بھی سنیں, اس کا غلط مطلب نکال لیں. یہ جو ہے حدیث پاک ہم وہ بیان کر رہے ہیں, لیکن اپنی منمانی کے پیچھے نہیں چلنا, سرکار کے حکم کے پیچھے. بہرحال حاضرین کرام, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے.
ایک تو یہ معنی ہے اس کا، اور بھی معنی ہے اس کا، سلسلۃ الجرس یہ معنی ہے اس کا، عربی لفظ ہے، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، لیکن عربی میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں۔ جیسے لفظ عینن ہے، ہمارے جامع نظامیہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، وقت بہت کم ہے، حضرت علامہ سعید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ، ان سے عرب کے ایک عالم پوچھے عین کا معنی کیا ہے، تو آپ وہی مقام پر ٹھہر کر 70 معنی بتائیں، اور ہر ایک کے ساتھ میں آیت حدیث یا عرب کے شاعر کا ایک شعر بیان کرے کہ یہاں یہ معنی میں ہے، یہاں یہ معنی میں، یہاں یہ معنی میں۔ ایسے ہی جرس کا معنی بھی کئی معنی ہیں، صرف گھنٹی مراد نہیں ہے۔ اس کو کس طریقے سے سمجھائیں تو اکابر ہمارے بزرگان دین لکھتے ہیں، علم کے سمندر ہیں ہمارے پاس، ہم کو پڑھنے کی سنت ہے نہ سننے کی فرصت ہے، ہم کو بس گانے چاہیے، شادیاں چاہیے، دعوتیں چاہیے، ٹائم پاس چاہیے، سیر و تفریح چاہیے، بس یہ چاہیے، پڑھنے لکھنے کو وقت نہیں ہے کسی کے پاس۔ کہاں پڑھتے مول صاحب، زندگی پیٹ بھرنے سے وقت نہیں، فرصت نہیں مل رہی، کمائی کو وقت نہیں مل رہا، کیا پڑھیں گے وہ؟ سمندر ہے، علم کے سمندر۔ تو یہ سلسلۃ الجرس کا ایک معنی کیا ہے؟ بزرگ حضرات لکھتے ہیں، سیرت نگار حضرات، کہ سلسلۃ الجرس کا ایک معنی ہے وہی لے کر جو فرشتے زمین پر اترتے ان کے پروں کی آواز تھی۔ وہ آواز کیسی ہوتی تھی؟ سرکار اس کو سلسلۃ الجرس کے نام سے بیان فرما رہے۔ ترجمہ اگر ہم کریں گے سمجھنے کے لیے تو گھنٹی جیسی آواز، تو فرشتوں کے پروں کی آواز ہوتی تھی، وہ ویسی آواز ہوتی تھی، ایک بات۔ دوسرا یہ بھی لکھے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہی نازل ہوتی تو ہم آواز سنتے ایسی جیسے مکھی بھن بنا رہی ہے۔ شہد کی مکھی جب اڑنے لگتی ہے تو اس کی جو آواز آتی ہے مکھی کے بھن بناہٹ کی، ویسی آواز آتی، وہی نازل ہو رہی ہے ایک ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سلسلۃ الجرس جیسی آواز ہے، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ مکھی کے بھن بناہٹ کی آواز ہے۔ تو علماء نے یہاں بھی لکھا صحابہ کرام کو ان کے مقام کے اعتبار سے وحی کی ویسی آواز آئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے اعتبار سے ویسی آواز سنتے۔ تو دونوں کی آواز سننے میں فرق جو ہے یہ مقام کے اعتبار سے فرق ہے۔ حاضرین کرام، ایسے ہی یہ بھی بیان کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی اس کی آواز کیسی ہوتی؟ آواز کی شکل میں بھی وحی آتی، ایک تو خواب کی وحی ہوتی، خواب میں بتایا جاتا، فرشتے کی آواز آتی، یہ دوسرا طریقہ ہے، فرشتہ خود انسان کی شکل میں آتا، یہ تیسرا طریقہ ہے، اور جبریل فرشتے کی شکل میں آتے، یہ چوتھا طریقہ ہے، اور پھر پانچواں طریقہ جس کو یہاں چوتھے طریقے کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے وہ کہ وحی کی آواز آتی، آواز سلسلۃ الجرس کی ہوتی، یا پھر مکھی کے بھن بناہٹ کی آواز ہوتی، یا پھر فرشتے کے پروں کی آواز ہوتی، یا پھر اس کا معنی یہ ہے جیسے کہ کوئی بڑے پتھر کی چٹان پر موٹی زنجیر ڈال کر آہستہ سے کھینچنے میں جو آواز آتی ہے ویسی آواز محسوس ہوتی، وہی نازل ہوتی۔ تو یہ وحی کے نزول کے بارے میں اتنی تفصیلات ہیں، یہ تفصیلات ختم نہیں ہوئی، میں بالکل مختصر کر کے آپ کے سامنے جو ضروری بات سمجھ میں آ سکتی ہے آسانی سے وہ عرض کر رہا ہوں۔ بہت سی ایسی بحثیں ہیں کہ ہمارے دماغ کے 1 فٹ اونچائی سے چلی جاتی، ہم اچھل کے بھی پکڑ نہیں سکتے، ویسی باتیں ہیں، لیکن وہ ہم بیان نہیں کر رہے ہیں، جو آسانی سے عقل میں آ سکتی ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے، وہی کیسے نازل ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ معلومات ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہم کیا کیا معلومات رکھتے ہیں؟ دنیا کی ہر گندگی کی معلومات، ہر اچھائی کی معلومات، اور دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی کس طریقے سے نازل ہوتی اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں، عمریں گزر رہی ہے مگر کوئی معلومات نہیں۔ یاد رکھیے علم ایمان ہے، علم ایمان ہے، دین کے بارے میں اگر معلومات جتنی زیادہ ہوں گی ایمان اتنا تازہ ہوگا، کیونکہ جتنی معلومات ہوگی اتنا یقین بڑھے گا، جتنا یقین بڑھے گا اتنا ایمان بڑھے گا، تو ایمان کو اگر پختہ کرنا ہے تو دین کی معلومات زیادہ رکھنا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اب یہ اس وحی کے طریقے کے بارے میں جو آواز آتی، صرف فرشتے کی نہیں، کوئی چیز کی آواز، اس آواز کا
ہے وہ 4 باتیں آپ نے سماعت کی، یہ مراد ہے، مطلب یہ ہے، ایک آواز کا یہ معنی ہے، یہ آپ نے سماعت کیا۔ اس طریقے سے جب وہی نازل ہوتی تو حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آواز سے وہی آتی، کسی آواز کی شکل میں وہی آتی، تو اس وقت اتنا تحمل حضور فرماتے، اتنی شدت اختیار فرماتے، شدت برداشت فرماتے، یعنی اگر ہم کہیں تو بوجھ محسوس ہوتا۔ اب وہ کس قسم کا بوجھ ہوتا، کیا کیفیت ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بوجھ کا مطلب ہم دنیا کی چیزیں اٹھاتے ہیں، یہ بوجھ نہیں ہے، وہ نورانیت کا بوجھ ہے، قرب خداوندی کے بار کی کیفیت کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور کیا تفصیلات ہو سکتی ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایک بوجھ کی کیفیت ہوتی، شدت ہوتی، اور اس شدت کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی اقدس پر ایسے پسینے سے کہ انار نچوڑا گیا، انار نچوڑنے پر جیسے خطرات گرتے، سرکار کے چہرے انور پر پسینے کے ویسے خطرات ہوتے، گویا کہ انار رکھے ہوئے۔ کتنے پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں، یہ محبت ہے۔ جب محبت ہوتی ہے پیارے آقا سے تو پسینے کے انداز کو بھی بیان کرتے ہیں، تو اس انداز سے یہ چاہت کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا پاک ہیں۔ ہر آدمی حضور کی ذات میں، شخصیت میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اگر اسے کوئی برائی نظر آتی ہے تو وہ اس کی ہے، سرکار کی نہیں ہے۔ اچھائی نظر آتی ہے تو وہ اس کی اچھائی ہے، اس لیے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے آئینہ خداوندی ہے، آئینہ خداوندی ہے۔ اس آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو صورت ہوتی ہے، بد صورت ہے تو بد نظر آئے گا، تو خوب نظر آئے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب اس طرح کی وحی نازل ہوتی تو یہ کیفیت ہوتی، یہ کیفیت تو ایک بات ہے، اس سے مطلب اس میں ایک بار محسوس ہوتا، یہ نورانی بار ہوتا، روحانیت کا بار ہوتا، قرب الہی کا بار ہوتا۔ اب اس کے ساتھ میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کیا کمال ہے وحی کا، آپ اندازہ کریں۔ ہم بس یوں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، مگر نازل ہونے کے لیے کیا مراحل گزرے، کتنے مراحل سے گزر کے سرکار نے اس کی حفاظت فرمائی، اپنی امت تک پہنچایا۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیے دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھنے کے وقت میں کوئی آدمی جھومتا ہو۔ کوئی بھی کتاب پڑھنے کے وقت میں کوئی نہ جھومتا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے سمجھ میں نہیں آئے تو بھی آدمی جھومنے لگتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو مدرسوں کو آئیے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا۔ مسجدوں میں بھی وہ منظر نظر آتا تھا پہلے، آج کل نظر نہیں آتا، اس لیے کہ پہلے لوگ کسی کے ختم قرآن کے لیے کسی کے لیے جمع ہوتے تھے، آج کل کوئی جمع ہی نہیں ہوتا، کوئی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ عین وقت پہ آتے تھوڑے بہت لوگ، گھر کے افراد فاتحہ پڑھ لیے، خدا حافظ نکل گئے، ورنہ سارا مجمع بیٹھتا تھا پہلے، فرصت تھی لوگوں کے پاس۔ اب اتنی مصروفیت ہے کہ اچھے کام کے لیے فرصت نہیں ہے، مصروفیت اتنی ہو چکی ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے وقت میں آدمی جھومنے لگتا ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، وہ تاثیر ہے۔ تو کیا کمال ہوگا، آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، میں بھی حضور کے بازو بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھیے آقا دنیا میں کون ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو اپنے غلاموں کو بازو بٹھا لیتے ہیں۔ یہاں بیٹھنے کی بات کرتے، تم دور رہو، تم اس قابل ہے، تم اس قابل ہے، جو ہیں ہم ہیں، یہ بتانے والے لوگ۔ قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، غلام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، سرکار بازو بٹھاتے ہیں، اور ایسا ویسا نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مانڈی شریف میری مانڈی پر تھی، اتنا قریب۔ ان کا بھی کیا مقام ہوگا، ماشاءاللہ، کیا فیض، کیا برکت انہوں نے حاصل کیے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اچانک وحی نازل ہونے لگی، وحی نازل ہونے لگی تو مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا، اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ میں محسوس کرنے لگا کہ میری مانڈی اور میرا گھٹنا پھٹ جائے گا، بسٹ ہو جائے گا۔ یہ بوجھ جو وحی کا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ صحابی ہیں، اور نہ صرف صحابی ہیں بلکہ قاری قرآن ہیں، قرآن جمع کرنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنا بوجھ میں نے محسوس کیا،
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ سارا قرآن مجید جب تک نازل ہوتا رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تحمل فرمایا، اس کا بار اپنے سینہ اقدس پر اتارا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. حاضرین کرام، یہ وحی کا تسلسل ہے، وحی کے بارے میں تفصیلات ہیں. اب اس کے بعد پانچویں قسم یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں وحی لے کر آتے ہیں اپنی ہی صورت میں. ایک تو جبریل فرشتے کی صورت میں آتے ہیں، دوسرا جبریل انسان کی شکل میں آتے ہیں، تیسرا جبریل اپنی صورت میں آتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے نہیں دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ زمین پر دیکھا، دوسری مرتبہ آسمان پر دیکھا. زمین پر اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے لیے شق صدر کیا گیا 40 سال کی عمر میں، اس وقت آپ نے حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا تھا. اور پھر آسمان میں سدرۃ المنتہا کے پاس اصلی شکل میں حضور نے حضرت جبریل کو دیکھا. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور جبریل کیسے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ان کو 70,000 پر ہیں، 70,000 پر ہیں، اور ایک پر اگر وہ کھولے تو ساری زمین آسمان سب پر میں چھپ جائے. ساری زمین سارا آسمان ایک پر میں چھپا لیتے ہیں. جبریل کا ایک پر ایسا ہے، سرکار نے اس جبریل کو 70,000 پروں کے ساتھ دیکھا ہے. تو اب آپ بولیے جبریل چھوٹے ہیں یا پھر ہمارے نبی کی نظر بڑی ہے؟ سرکار کی نظر اتنی بڑی کہ اتنے بڑے جبریل بھی حضور کی نظر میں. یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طرح حضور نے 2 مرتبہ دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو. تو جبریل اپنی اصلی صورت میں بھی حضور کی خدمت میں آتے تھے وہی لے کر. حاضرین کرام، 6ٹھی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راست بغیر جبریل کے حضور کو اپنا پیام دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی یہ بات ہے آپ لے لیجئے، جبریل کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کب ہوا؟ معراج کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں، پہلے 50 بعد میں 5 ہوئی، تو یہ نمازیں جو فرض فرمائی، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے. زکوٰۃ فرض ہے جبریل کے واسطے سے، روزہ فرض ہے جبریل کے واسطے سے، حج فرض ہے جبریل کے واسطے سے. نماز ایک ایسا فرض ہے جو اللہ نے سیدھا اپنے نبی کو دیا، جبریل کو واسطہ نہیں بنایا. عبادت نماز، اسی لیے اس کو افضل ترین عبادت کہا جاتا ہے. تو بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا فرمائی. یہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو سیدھا حضور کے قلب مبارک پہ نازل ہوئی. دوسرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہو کر بھی بغیر جبریل کے واسطے کے اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور حضور کے قلب مبارک پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے جبریل کے واسطے کے بغیر. تو یہ جملہ 7 قسمیں ہوئی وحی کی. حضور پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی. تو 23 سال کی مدت میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو وحی نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے. 23 سال کی مدت میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو کلام نازل ہوا وہ قرآن مجید ہے. 23 سال کے بعد کا چند عرصہ، 23 سال سے پہلے کی جو بات ہے، اور 23 سال کے عرصے میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بغیر جبریل علیہ السلام کے حضور پر اللہ نے کلام نازل فرمایا. وہ کلام حدیث قدسی اور حدیث ہے. اب حاضرین، یہ 7 قسمیں ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں. ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی نازل فرمائی، رب نے کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ پہلی قرآن مجید کی وحی ہے. لیکن جبریل کلام لے کر جب آئے، اقرا کہا، اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ جبریل پہنچا رہے. تو جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور کہا یا محمد ان اللہ یقرئک السلام، اے پیکر حمد و ثنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے. ساری دنیا نبی پہ سلام بھیجتی ہے اور اللہ تعالیٰ نبی پہ سلام بھیجتا ہے. تو اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور یہ بھی فرماتا ہے انت رسولی الی الجن والانس، کہ اے میرے نبی میں نے آپ کو جنات اور انسان دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. فدعوہم الی قول لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، تو ان کو آپ بلائیے اس قول کی طرف کہ وہ مانے
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اپنی ٹھوکر مارتے ہیں، ایک چشمہ نکلتا ہے، اس چشمے سے حضرت جبریل پہلے وضو کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو فرماتے ہیں، پھر حضرت جبریل نماز پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی نماز فرض تھی، 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے یہ نماز فرض تھی جو صبح اور شام پڑھی جاتی تھی، اور یہ نماز صرف حضور پہ فرض تھی، امت پہ فرض نہیں تھی۔ 2 نمازیں پہلے جو فرض تھی صبح شام پڑھی جاتی تھی، اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ صبح شام اے نبی آپ اپنے رب کی تعریف کیجئے اور پاکی بیان کیجئے۔ حاضرین، حضرت جبریل کے پاس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان کو یہ بیان کیے کہ جبریل آئے، یہ کیفیت ہے، تو یہ سن کر حضرت خدیجہ بے ہوش ہو گئی۔ وحی کا طریقہ کیا ہے، سن کے بے ہوش ہو گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب بیدار ہوئی تو سرکار ان کا ہاتھ تھامتے ہیں، ان کو وضو کرنا سکھاتے ہیں، پھر ان کو ساتھ لے کر حضور نماز پڑھاتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والی امتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے والی امتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہے۔ تو یہ وحی کا تسلسل ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اب اس میں اتنی باتیں ہیں کہ کہا جائے تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، سیرت النبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو پر اور سیرت کے عنوان پر تقریباً 5 جمعہ سے ہم اس کے بارے میں تفصیلات عرض کر رہے ہیں۔ آئندہ ماہ ربیع الاول شریف میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اہم عناوین پر گفتگو کریں گے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آیات احادیث وغیرہ کی روشنی میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک خاص اعلان ہے کہ درود شریف کی یہ کتاب ہے، اس میں خاص طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ درود شریف کی فضیلت تو اپنی جگہ، خاص عنوان یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نفس پاک ہوتا ہے اور دل پاک ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، کس نے کہا کہ ہوتا ہے، وہ ساری تفصیلات اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو آپ یہ کتاب ضرور حاصل کیجئے۔ درود شریف کی کثرت اور درود شریف پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہوئے بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو، ان کے واقعات بھی اس میں جمع ہے۔ مختصر سی کتاب ہے، ہدیہ اس کا 30 روپیے ہے، آپ ضرور حاصل کیجئے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔